میں زندہ ہوں، قبر میں نہیں ہوں، اپنے بیٹوں پہ کبھی بھروسہ مت کرنا۔ یہ ہیں جی کلثوم بی بی اور ان کی عمر 71 برس ہے۔ آج ان کی زندگی کا ایک ایسا دلخراش واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں جس نے کہ کلثوم بی بی کی پوری زندگی ہی بدل کے رکھ دی۔ کلثوم بی بی کے شوہر رشید خان کا جنازہ تھا اور یہ دن کلثوم بی بی کی زندگی کا سب سے خاموش ترین دن تھا۔ لندن کے ایک پرانے سے قبرستان میں بارش کی ہلکی ہلکی سی بوندیں مٹی پر گر رہی تھیں اور کلثوم بی بی اپنے شوہر رشید خان کی قبر کے پاس کھڑی تھی، جیسے کہ اس کا دل بھی اس مٹی میں دفن ہو رہا ہو۔ بہت پیار کرتی تھی جی کلثوم بی بی اپنے شوہر رشید خان سے۔ ابھی کلثوم بی بی اپنے دکھ سے باہر بھی نہیں نکلی تھی کہ اسی لمحے وہاں پہ قبرستان میں ہی نا کلثوم بی بی کا فون وائبریٹ ہوا۔ نامعلوم نمبر سے ایک پیغام تھا، میں زندہ ہوں، قبر میں نہیں ہوں۔ اس لمحے کلثوم بی بی کا سانس جیسے رک گیا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے جواب لکھا کہ آپ کون ہیں؟ چند سیکنڈ بعد جواب آیا، میں یہ نہیں بتا سکتا، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اپنے بیٹوں پہ بھروسہ مت کرنا۔ کلثوم بی بی کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اپنے دونوں بیٹوں عمران اور سلمان کو دیکھا جو کہ قبر کے پاس کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پرسکون تھے، حد سے زیادہ پرسکون تھے۔ آنسو جیسے کہ اداکاری ہوں، گلے جیسے فرض ہوں۔ اس لمحے کلثوم بی بی نے یہ محسوس کیا کہ جیسے بہت کچھ غلط ہو گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ UK میں رہنے والے پاکستانی اور یہاں پہ پروان چڑھتی ہوئی ان کی اولادیں بے راہ روی کا تو جو شکار ہوتی ہیں سو ہوتی ہی ہیں، لیکن پیسے کی اس دوڑ میں انسانیت کو بھی بھول جاتی ہیں۔ ان کا دین، ایمان، سب کچھ جو ہے نا وہ ان کا پیسہ ہی ہوتا ہے۔ یہ UK میں آنے والے پاکستانی پاکستان سے آ تو جاتے ہیں، آ کے اس دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں، دن رات پیسہ کماتے ہیں، خود بھی ایک مشین بن جاتے ہیں اور الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی یہاں پہ پروان چڑھتی ہوئی اولادیں بنا ایک مشین سے کم نہیں ہوتی ہیں۔ ان کے لیے سب کچھ، دین اور ایمان، ماں اور باپ، سب کچھ جو ہے نا وہ پیسہ بن کے رہ جاتا ہے۔ کلثوم بی بی کا شوہر رشید خان بھی اپنی بیوی کو یہی کہا کرتا تھا کہ کلثوم، دولت نے ہمارے بچوں کا دل بدل دیا ہے، لیکن کلثوم بی بی چونکہ ایک ماں تھی وہ اس بات کو نہیں مانتی تھی، ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی اور ہمیشہ سچ سے نظریں چرا جایا کرتی تھی۔ قصور اس میں کلثوم بی بی کا ہی تھا کیونکہ اس کے اندر ایک ماں کا دل تھا۔ آج جس پاکستانی فیملی کی آپ بیتی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں نا، اس میں بہت ڈھیر سارے لوگوں کے لیے ایک میسج چھپا ہوا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ رہتے ہوئے نا اپنے بچوں کے اوپر فلی طور پہ اپنی آنکھیں چوکنا رکھیں، اور جیسے ہی آپ لوگوں کو کہیں پہ بھی کوئی ویک پوائنٹ نظر آتا ہے تو اس کو اگنور نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو بھی ہر وقت کسی بھی طرح کی سچویشن کے لیے تیار رکھیں اور اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کمی اپنی طرف سے نہ چھوڑیں۔ اچھا جی، یہ جو کلثوم بی بی اور رشید صاحب تھے نا، یہ یہاں پہ UK میں آئے تھے اور ان کا تعلق کراچی سے تھا۔ UK میں یہاں پہ لندن کے شہر میں مقیم تھے۔ کلثوم بی بی اور رشید خان نے اپنی زندگی کے 42 سال ایک ساتھ گزارے۔ بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ کراچی میں ان دونوں کی شادی ہوئی تھی، اس کے بعد یہ لوگ یہاں پہ لندن میں آ گئے۔ یہاں پہ آ کے ان کے 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام انہوں نے عمران خان رکھا اور دوسرے کا نام انہوں نے سلمان خان رکھا، اور دونوں بچوں کی تربیت میں ان لوگوں نے کوئی کمی جو تھی نا وہ اپنی طرف سے نہیں چھوڑی۔ شروع میں جو تھا نا وہ رشید خان یہاں پہ آ کے ایک فیکٹری میں کام کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ وقتاً فوقتاً دوسری بہت ساری جابس کی، اور اینڈ آف دا ڈے انہوں نے نا یہاں پہ ٹیکسی شروع کر دی۔ اور جو کلثوم بی بی تھی، اس نے یہاں پہ شروع میں لوگوں کے گھروں میں ایز اے میڈ بھی کام کیا، یہاں پہ صفائی وغیرہ بھی کیا کرتی تھی۔ یہ کمپنی کے ساتھ یہ رجسٹر ہو گئی، اور اس کے بعد جب اس کے دونوں بیٹوں کی پیدائش ہو گئی نا، اس کے بعد اس نے گھر میں بیٹھ کے لوگوں کے کپڑے جو تھے نا وہ سٹچ کرنے شروع کر دیے، یعنی کہ سلائی کا کام بڑے اچھے طریقے سے اس کو آتا تھا، تو گھر میں بیٹھ کے مطلب اس نے نا یہ سٹچنگ کا کام شروع کر دیا تھا۔ کلثوم بی بی نے اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو محبت، عزت اور دیانتداری سکھائی تھی۔ ایٹ لیسٹ اس کو اپنی حد تک یہ لگتا تھا کہ میں اپنے بچوں کی نا بڑی ہی اچھی تربیت کر رہی ہوں، لیکن جی وقت جو ہے نا یہ بڑی ہی ظالم چیز ہے، اور جو یہاں کا ماحول ہے یہ نہ جانے کس لمحے اور کس وقت
بچوں کے دل بدل دیتا ہے نا، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ لوگ یعنی کہ رشید خان اور کلثوم بی بی ساری زندگی یہاں پہ محنت کرتے رہے، ایک طرح سے غریب ہی تھے، مطلب یہاں پہ کوئی بہت زیادہ ان کا لگژری لائف سٹائل نہیں تھا، لیکن کیا تھا کہ جتنا بھی پیسہ یہ کما رہے تھے نا، اس میں عزت کے ساتھ اپنی روٹی روزی جو تھی نا وہ چلا رہے تھے، اور ان کو کسی بھی چیز کی نا کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ پھر جی وقت گزرا اور عمران اس کا بیٹا بڑا ہو گیا، اس نے بڑے ہونے کے بعد یہاں پہ اپنا بزنس شروع کر لیا، اور سلمان نے یہاں پہ پراپرٹی کا اپنا کام شروع کر لیا۔ اور آف کورس جب اس طرح کے بزنس یہاں پہ شروع ہو جائے نا یو کے میں، تو دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہوتی ہے، بہت ڈھیر سارے پیسے آ گئے اور رشتوں کی اہمیت کم ہو گئی، اور ان لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے لیے۔ عمران اور سلمان نے فون بہت ہی کم کیا کرتے تھے، اور سوال جواب جو تھے نا وہ والدین سے بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ امی یہ گھر پرانا کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ ابا کو اب کام چھوڑ دینا چاہیے، اس طرح کا کام ہمیں بتاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، آپ دونوں کو اب اولڈ ایج ہوم میں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ یہ وہ سوال جواب تھے جو کہ عمران اور سلمان گاہے بگاہے اپنی والدہ کلثوم بی بی کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور ان کو اپنے باپ کے یہ یہاں پہ رہتے ہوئے نا ٹیکسی کرنے سے بڑی زیادہ اریٹیشن فیل ہوتی تھی، اپنے آپ میں بڑی شرمندگی محسوس کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ابا کو اب یہ کام چھوڑ کے نا گھر بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ دونوں اولڈ ایج ہوم میں شفٹ ہو جائیں، تاکہ ہم لوگ یہ گھر بیچ کے نا اس کے بھی پیسے جو ہیں وہ آگے اپنے کاروبار میں انویسٹ کر سکیں۔ پھر جی چونکہ عمران اور سلمان ان دونوں کی سوچ جو تھی نا وہ یہاں کے بالکل سسٹم کے مطابق ہو چکی تھی، وہ اپنے والدین کو اپنے لیے ایک بوجھ اور باعث شرمندگی محسوس کرتے تھے۔ ان دونوں نے نا بھائیوں نے مل کے ایک پلان رچایا، اور وہ پلان یہ تھا کہ بھی رشید خان نے پہلے ہی اپنی لائف انشورنس کروائی ہوئی تھی، اور یہاں پہ رہنے والے موسٹلی لوگ جو ہے نا وہ اپنی لائف انشورنس اس لیے کروا لیتے ہیں، ان میں انکلوڈنگ پاکستانی بھی ہیں، کہ بھی ہم نے مرنا تو ہے اینڈ آف دا ڈے، اور کیا کہ بھی ہمارے مرنے کے بعد پیسے جو ہے نا وہ ہماری اولاد کو اور ہمارے بیوی کو ملیں گے، اس طرح سے کیا کہ ہمارے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ اب جی عمران اور سلمان نے نا اپنے باپ کی یہ جو لائف انشورنس کی پالیسی تھی نا اس کو انکریز کروا دیا، انکریز اس سینس میں کہ باپ کے مرنے کے بعد جو انشورنس کے پیسے آنے تھے نا ان میں انکریمنٹ کروا دیا، اور اس طرح سے ہر مہینے جو اس کی یہ انشورنس کی انسٹالمنٹ جاتی تھی نا وہ بھی انکریز ہو گئی۔ عمران اور سلمان نے کہا کہ ہم اس انشورنس کے پیسے پے آف کریں گے، کہ اینڈ آف دا ڈے تو یہ انشورنس کی جتنی بھی اماؤنٹ آنی ہے نا وہ ہمارے ہی اکاؤنٹ میں آئے گی۔ خیر جی اب جی ان لوگوں نے نا کوئی 6 ماہ پہلے نا اپنے باپ کی انشورنس لائف انشورنس جو تھی نا اس کو انکریمنٹ کروا لیا۔ اس کے بعد کیا کہ بھی بڑے ہی پلان کے ساتھ نا یہ عمران اور سلمان اپنے والدین کو لے کے نا پاکستان چلے گئے، یہ کہہ کے کہ بھی ہم لوگ کبھی پاکستان نہیں گئے ہیں، تو وہاں پہ جا کے نا ہم لوگ آپ لوگوں کا جو آبائی گھر ہے نا اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ والدین بڑے خوش ہوئے کہ چلو یہاں پہ رہتے ہوئے تو جو یہ لوگ کچھ کر رہے تھے نا وہ مطلب اس سے تو کہیں زیادہ بہتر ہے کہ یہ ہمارے ساتھ پاکستان وزٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں، لیکن اندر سے ان لوگوں کی پلاننگ کچھ اور تھی۔ باپ رشید خان چونکہ بیمار رہتا تھا اور وہ دوائیاں وغیرہ بھی لیا کرتا تھا، دونوں یہ عمران اور سلمان نے نا بڑی ہی پلاننگ کے تحت بڑے ہی سوچے سمجھے طریقے کے مطابق نا انہوں نے اپنے باپ کی دوائیوں میں نا جو ملٹی وٹامنس تھے اس میں انہوں نے میتھنول کے کیپسولز جو تھے نا وہ رکھ دیے، اور موسٹلی دوائی جو تھی وہ ماں ہی دیا کرتی تھی، تو اس وجہ سے اب کیا کہ بھی بہت زیادہ چانسز تھے کہ باپ جب بھی دوائی کھائے گا تو کبھی نہ کبھی اس کو جو یہ ملٹی وٹامنس کے اندر انہوں نے یہ میتھنول کے کیپسول رکھے ہیں نا تو وہ یہ کھا لے گا، یہ ایک بہت ہی زہریلا قسم کا زہر ہے، اور مطلب یہ اگر کوئی بندہ کھا لے تو اس کی ڈیتھ جو ہے نا وہ لازمی طور پہ ہو جاتی ہے۔ اب جی پاکستان وزٹ کے دوران نا انہوں نے یہ سارا کچھ وہاں پہ جا کے کیا، وہاں پہ انہوں نے یہ کیپسول اس کے باپ کی میڈیسنز میں رکھ دیے، اور اب یہ اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ ان کا پلان جو ہے نا اس کے اوپر عمل درآمد ہو۔ ان کو یہ تھا کہ وہاں پہ پاکستان میں ہی رہتے ہوئے یہ ان دوائیوں میں یہ کیپسول کھا لے گا، اور وہیں پہ ہی اس کے باپ کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو جائے گی، لیکن جی اللہ کی طرف سے کرنی ایسی ہوئی کہ جس دن ان لوگوں کی یہ فلائٹ تھی نا یو کے واپسی کی، اس دن وہاں سے نکلتے ہوئے کہیں نا یہ جو کیپسول تھا نا وہ ملٹی وٹامنس کے ساتھ ساتھ اس کی ماں نے نا اپنے شوہر رشید خان کو دیا، اور رشید خان نے جیسے ہی وہ کیپسول ڈیورنگ فلائٹ کھایا نا تو اس کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور فلائٹ ابھی لندن میں لینڈ بھی نہیں ہوئی تھی جبکہ رشید خان اس دنیا سے کوچ کر گیا۔
اب جی لنڈن اترتے ساتھ ہی نا مطلب یہ کہ بھی رشید خان کی تدفین کا فوری طور پہ انتظام کیا گیا اور اس کو چند گھنٹوں میں ہی نا یہاں پہ دفنا دیا گیا، اور کوئی بھی اس کے بیٹوں نے نا اس کی پوسٹ مارٹم وغیرہ یا کچھ بھی اس طرح کا کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، کیونکہ اندر ان کے دل میں چور تھا، تو جس کی وجہ سے کیا کہ بھی ان لوگوں نے مطلب مزید اس چیز کی نا کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی کہ ہمارے باپ کو ڈیورنگ فلائٹ کیا ہوا ہے یا مطلب کس وجہ سے نا اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اب جی یہ جب اس کی تدفین وغیرہ ہو گئی نا رشید خان کی، تو اس وقت اس کی بیوی کلثوم بی بی کو اس کے موبائل فون کے اوپر یہ میسج آیا کہ میں زندہ ہوں، میں قبر میں نہیں ہوں، اور تم اپنے بیٹوں کے اوپر کبھی بھی بھروسہ مت کرنا۔ بڑا ہی سسپیشیس قسم کا یہ میسج تھا، اور رشید خان جو تھا نا ایکچولی اس کو اس اپنے بیٹوں کی نا سازش کے بارے میں پہلے سے پتہ چل چکا تھا، اور کلثوم بی بی کو اس نے پہلے اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ آف کورس وہ پہلے بھی اپنی بیوی کو نا وارن کیا کرتا تھا کہ ہماری اولاد پیسے کی چمک دمک میں نا بدل چکی ہے، ان کے دل بدل گئے ہیں، لیکن چونکہ کلثوم بی بی ایک ماں تھی تو اس وجہ سے وہ اپنے شوہر کی اس بات کو مانا نہیں کرتی تھی، بلکہ الٹا غصہ کیا کرتی تھی۔ اب جب کہ اس کی ڈیتھ کے بعد اس کو یہ میسج آئے نا، تو یہ میسج جو تھے نا وہ ایکچولی رشید خان کے ایک دوست کے نمبر سے آئے تھے، اور اس نے نا رشید خان نے مرنے سے پہلے اپنے دوست کو اس بارے میں نا سب کچھ بتا دیا تھا کہ میری بیوی کو یہ لازمی طور پہ بتا دینا کہ اس کے یہ بیٹوں کی رچائی ہوئی ایک سازش ہے، تاکہ وہ ان کے بچھائے ہوئے اس جال سے بچ سکے۔ اب جب کلثوم بی بی کو خود سے اس چیز کا نا محسوس ہو رہا تھا، اندازہ ہو رہا تھا کہ عمران اور سلمان بڑے ہی مٹیریلسٹک ہیں، اپنے باپ کے جنازے پہ بھی صرف اور صرف وہ مگرمچھ کے ہی آنسو بہا رہے ہیں اور دنیا کے سامنے ایک دکھاوا ہی کر رہے ہیں۔ اب جی کلثوم بی بی نے نا اس کے عمران اور سلمان کے فونز کو لے کے نا ان پہ مطلب تھوڑی سی سرچ آؤٹ کی، تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا، تو اس کو نا ان دونوں بھائیوں کے آپس میں جو میسج کی ایکسچینج ہوئی تھی نا وہ اس کو میسیجز مل گئے، اور ان میسیجز میں سیدھا اور صاف الفاظ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کیپسولز کو جو ہے نا وہ ابا کی کافی میں ملا دیتے ہیں یا اس کے مطلب دوائیوں کے اندر رکھ دیتے ہیں، تاکہ امی کے ہاتھوں جو ہے نا یہ زہر وہ باپ کو دیا جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو باپ بھی راستے سے صاف ہو جائے گا، اس کی انشورنس کے پیسے بھی ہمیں آ جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ اگر انویسٹیگیشن ہوتی بھی ہے تو ماں جو ہے نا وہ جیل میں جائے گی، اور یہ بھی یہ لوگ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کی ماں نے چونکہ باپ کو زہر دیا ہے تو اس لیے وہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہے، مطلب کہ وہ ماں اور باپ دونوں کو راستے سے ہٹانا چاہ رہے تھے، تاکہ ان کا یہ گھر جہاں پہ وہ لوگ ماں اور باپ یعنی کہ کلثوم بی بی اور رشید خان رہ رہے تھے نا یہ فری ہولڈ ہو چکا تھا، وہ لوگ اس گھر کو بھی سیل کرنا چاہتے تھے، وہ لوگ رشید خان کی انشورنس کے پیسے بھی ہتھیانا چاہ رہے تھے، اور ماں کو بڑے ہی سیدھے طریقے سے ان لوگوں نے نا راستے سے صاف کرنے کا یہ پلان بنا لیا تھا کہ اس کو ایک ہم مینٹل کیس ثابت کر دیں گے کہ بھی وہ ذہنی طور پہ بالکل بھی سٹیبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیا کہ اس نے ہمارے باپ کو نا زہر دے دیا ہے۔ کلثوم بی بی کے لیے یہ ایک کوئی آسان کام نہیں تھا کہ اس کی اپنی اولاد جسے کہ اس نے پیدا کیا، اس کو پروان چڑھایا، وہ اولاد ہی اس کے شوہر کو اور اس کو جو تھا نا وہ راستے سے ہٹانے کے لیے منصوبہ بندیاں کر رہی تھی۔ اب یہ سب کچھ جب کہ کلثوم بی بی کے سامنے آ چکا تھا نا تو وہ خاموش نہیں رہی، بڑی ہی بریو قسم کی عورت تھی، بڑی بہادر تھی، اس نے یہ سب کچھ جو تھا نا وہ پولیس کو بتا دیا تاکہ یہ انشورنس کے جو پیسے ہیں نا وہ بھی رک جائیں اور ان لوگوں کا جو پلان ہے نا وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ مطلب جب کہ انشورنس والوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ پلانڈ موت تھی یا مطلب اس کو بندے کو راستے سے ہٹانے کے لیے کچھ اس طرح کا کیا گیا نا نیچرل ڈیتھ کے علاوہ، اس صورتحال میں چاہے آپ ساری زندگی انشورنس پے آف کرتے رہیں نا تو اس کی جو بندے کی ڈیتھ کے بعد پیسے آنے ہوتے ہیں نا پھر وہ نہیں آتے، انشورنس کی کمپنی اس کو روک لیتی ہے۔ اب جی یہ کلثوم بی بی نے اپنے بچوں کو سبق سکھانے کے لیے اور ان کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے نا کہ انہوں نے اپنے باپ کو مارا ہے اور ماں کو ذہنی مریض ثابت کر کے یہ لوگ اولڈ ایج ہوم میں بھیجنا چاہ رہے تھے، تو جی اس نے کلثوم بی بی نے نا یہ سب کچھ یہاں پہ لنڈن کی پولیس کو بتا دیا، اور پھر مزید انویسٹیگیشن ہوئی، یہاں پہ عدالت میں کیس کی سنوائی کی گئی، ٹرائل ہوا پورا ان لوگوں کا، اور اینڈ آف دا ڈے یہی ثابت ہوا کہ عمران اور سلمان نے دونوں نے بھائیوں نے مل کے اپنے باپ کو مارنے کی سازش کی تھی، اور اپنی ماں کو انہوں نے ذہنی مریضہ ثابت کرنے کی پوری کوشش کی تاکہ اس کے گھر کے اوپر قبضہ کیا جا سکے۔ عمران اور سلمان کو 15 سال کی سزا ہو گئی،
اور کلثوم بی بی کو اس کی شوہر کی وفات کے بعد یہ جو انشورنس کے پیسے آنے تھے نا وہ کلثوم بی بی کو ملے، اور اس عورت نے نا بڑی بہادری کے ساتھ اور جرأت مندانہ فیصلہ لیتے ہوئے یہ جو انشورنس کے پیسے تھے اس سے اس نے یہ ڈومیسٹک ابیوز کا جو شکار لوگ ہوتے ہیں نا ان کی فلاح و بہبود کے لیے اس نے چیریٹی ایک بنا دی، اور جس طرح سے جس تشدد کی یا مطلب جس سازش کا شکار یہ لوگ خود ہوئے تھے نا ایسے بوڑھے افراد کی یہ مدد کیا کرتی تھی، اور اس کے بعد یہ اپنے اسی گھر میں رہی جس گھر کے اوپر کے اس کے بیٹے عمران اور سلمان قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور اب جی اس کو نا کوئی 5 سال اس واقعے کو ہو چکے ہیں، اور جب بھی یہ کلثوم بی بی سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہیں اپنے فیصلے پہ کوئی افسوس ہے کہ تم نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی اولاد کو اتنی بڑی سزا دلوا دی ہے، یا مطلب کبھی کوئی پچھتاوا ہوا ہے، تو وہ آگے سے کہتی ہے نہیں، مجھے کبھی اپنی زندگی میں نا اپنے فیصلے کے اوپر کوئی پچھتاوا نہیں ہوا، کیونکہ میں نے اپنے بیٹوں کو مطلب یہ سزا نہیں دی ہے، اور نہ ہی میں نے اپنے بیٹوں کو اس طرح کا مطلب کوئی چاہا کہ ان کا کوئی برا ہو، بلکہ ان لوگوں نے خود اپنے اندر سے نا انسانیت کو مار دیا تھا، اور ان کے اندر کا جو لالچ تھا نا وہ ان کی خوشیوں کو کھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو، چاہے ہم لوگ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، سب کو فرما بردار اور صالح اولاد نصیب فرمائے۔ ملیں گے آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔